إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون تمام تعریفیں بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلامتی ہو اللہ کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دین کو بڑی ہی محنت اور مشقت کے ساتھ پہنچایا. درود اور سلامتی ہو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، تابعین اور تبع تابعین پر، تمام مومن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین. محترم بزرگوں، اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، اس سے پہلے ہم لوگوں نے تجارت سے متعلق چند باتیں معلوم کی کہ ایک مسلمان کو زندگی کے ہر مرحلے میں اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے اور زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے، خصوصاً آج کے اس پرفتن ماحول میں جہاں ہر طرف بے حیائی، برائی، منکرات، فواحش کا دور دورہ ہے، جہاں اسلامی تعلیمات کی پامالی ہو رہی ہے، جہاں اسلامی تعلیمات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں ہر مسلمان کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی ڈھالنا اور اپنی زندگی بسر کرنا، اس کی ہر ایک کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے. تو اسی سلسلے میں ہم نے کہا کہ عبادات میں ایک حد تک
اگر مسلمانوں کی توجہ ہوتی ہے تو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو معاملات کے میدان میں بڑا ہی کوتاہ نظر آتا ہے، معاملات کے میدان میں بڑی ہی غفلت و لاپرواہی کا شکار ہے، معاملات کی بات کرتے ہیں تو منمانی کی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، معاملات کی بات کرتے ہیں تو اسلامی تعلیمات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، معاملات کی بات کرتے ہیں تو ہر ایک اس بات کی پوری کوشش کرتا ہے کہ اپنی خواہشات کے مطابق اپنے معاملات کو ڈھال لے، اپنی خواہشات کے مطابق اپنے معاملات کو ڈھالنے کی ہر ایک کوشش کرتا ہے، جبکہ شریعت کی واضح تعلیم ہے کہ زندگی کا ہر معاملہ شریعت کی روشنی میں حل کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی وقت ہم کمال ایمان کے درجے پر فائز ہو سکتے ہیں، اور اس وقت تک کامل مومن ہو نہیں سکتے جب تک کہ زندگی کا ہر معاملہ ایمان اور اسلامی تعلیم کی روشنی میں حل کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا نہ ہو۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ معاملات کی صفائی بہت ہی ضروری ہے، اور معاملات کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں حل کرنے کی آج وقت کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے دوستو۔ جب ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کا ایک عمومی حال ہندوستانی سطح پر ہو یا عالمی پیمانے پر ہو، تو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ عبادات کے میدان میں اگر توجہ دیتا ہے تو معاملات کے میدان میں بڑا ہی سست نظر آتا ہے۔ تو اسی لیے ہم نے کہا کہ اس وقت تک ہم کامل مومن ہو نہیں سکتے جب تک کہ معاملات کو اسلامی تعلیمات کے تابع نہ کر دیں، اور کہا کہ تجارت معاملات میں جس کو سر فہرست اہم مقام حاصل ہے، تجارت کو بھی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور تجارت کریں، تجارت پر شریعت ابھارتی ہے، تجارت پر شریعت ہر ایک مومن بندے کو رغبت دلاتی ہے، لیکن ہماری تجارت اسلامی حدود کی پابندی میں ہونی چاہیے، اسلامی حدود کے دائرے میں ہماری تجارتیں ہونی چاہیے، اسی وقت ہماری تجارتوں میں رب العالمین برکت عطا فرمائیں گے، اور وہ بندہ جو تجارت کرتا ہے، وہ بندہ جو پیسے کماتا ہے، جو مال حاصل کرنے کے لیے تجارت کے میدان میں قدم رکھتا ہے، تو اس کو ہمیشہ اس بات کی فکر اور اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ تجارت کے اس میدان میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو ہمیشہ مقدم رکھنا چاہیے، اللہ کے فیصلے کو ہمیشہ مقدم رکھنا چاہیے۔ اسی لیے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے جو سورہ جمعہ کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی جانب، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے مسجد کی طرف دوڑتے ہوئے آؤ، مسجد کی طرف آنے میں جلدی کیا کرو، اور کہا کہ وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت کرنا چھوڑ دو، تجارت کرنا چھوڑ دو، معاملات کرنا چھوڑ دو، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں اس بات کی نصیحت ملتی ہے کہ ایک تاجر جو تجارت میں مصروف رہتا ہے، مال حاصل کر رہا ہے، لیکن جب جمعہ کے دن اذان کی آواز اس کے کانوں سے گونجتی ہے تو تجارت کو چھوڑ کر، اپنے اس معاملے کو چھوڑ کر رب العالمین کی دربار کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ یہی کامیاب تاجر ہے دوست، یہی کامیاب تاجر ہے جو ہر معاملے میں اللہ کے فیصلے کو مقدم رکھے اور اللہ کی تعلیم کو ہمیشہ مقدم رکھے، اور ساری چیزیں بعد میں ہیں، مال حاصل کرنا، مال جمع کرنا اور تجارت کرنا اور پیسے کمانا، یہ سب ساری چیزیں ہیں، اور مقدم چیز اللہ کے فیصلے کی اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا، اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ تاجر حضرات جو اپنی تجارت کو بند کر دیتے ہیں اور جمعہ کے دن بہت جلد مسجد حاصل ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے آیت کریمہ میں خوشخبری سنائی گئی ہے، اور رزق حلال کی کوشش کرنی چاہیے۔ رزق حلال بہت ہی بڑی نعمت ہے دوستو، رزق حلال بہت ہی بڑی نعمت ہے، اور اس کو حاصل کرنے اور رزق حلال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی کی طرف ابھارتے ہوئے اللہ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما کسبتم، جو تم پاک مال کماتے ہو اسے کھایا کرو، اور جو پاک مال تم کماتے ہو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ اللہ پاک ہے اور صرف پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے، اللہ پاک ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، صرف وہ پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے،
چاہتے ہیں وہ بھی رزق حلال ہونا چاہیے، ورنہ اگر آپ نے رزق حلال کا اہتمام نہ کیا، حرام مال آپ کے حرم کے نیچے سے اترے اور اس کے بعد آپ کی عبادتیں اللہ کے دربار میں رائگاں ہو جائیں گی اور آپ کی دعائیں اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ اور اسی طرح سے اگر آپ نے رزق حلال کا اہتمام نہ کیا، حرام مال اگر آپ نے لاکھوں کروڑوں صحیح، لیکن اگر آپ حرام مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو یہ سارے صدقہ و خیرات رائگاں ہو جاتے ہیں، اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتے ہیں۔ اور تاجر کو اعلیٰ اخلاق کا نمونہ پیش کرنے کی ضرورت ہے دوستو۔ تاجر کو چاہیے کہ تجارت کرتے ہوئے اچھے اخلاق کو اپنائیں اور شائستگی ہونی چاہیے۔ تجارت کرتے ہوئے تاجر کی شخصیت میں شائستگی کی جھلکیاں نظر آنی چاہیے، زبان شائستہ ہو، کردار شائستہ ہو، اخلاق شائستہ ہو، اور اسی طرح سے اس کے ہر ادا میں شائستگی کی جھلکیاں نظر آنی چاہیے۔ یہی مذہب اسلام ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر حضرات کو آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ ان التجار یبعثون یوم القیامۃ فجارا، ان التجار یبعثون یوم القیامۃ فجارا، کہ کل قیامت کے دن تاجر حضرات فجار بنا کر اٹھائے جائیں گے، گنہگار بنا کر اٹھائے جائیں گے، گنہگار کی صفوں میں تاجر حضرات کو کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ عام تاجروں کے ساتھ ہوگا، لیکن اگر آپ اس فہرست سے نکلنا چاہتے ہیں، اس سب سے اپنے آپ کو الگ رکھنا چاہتے ہیں، آپ نے فرمایا الا من اتقى اللہ وبر وصدق، مگر جو تاجر اپنی تجارت میں اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی خشیت کو اپناتا ہے اور نیکی کے راستے کو اپناتا ہے اور سچائی کو اپناتا ہے، زبان اس کی سچائی اور اس کی ہر ادا میں سچائی اگر نظر آتی ہے تو ایسا تاجر کل قیامت کے دن فاجر بن کر نہیں اٹھایا جائے گا، بلکہ بار بن کر اٹھایا جائے گا، نیکوکار بن کر اٹھایا جائے گا، فجار کی فہرست میں کھڑا نہیں ہوگا بلکہ ابرار کی فہرست میں ایسا بندہ کھڑا ہوگا دوستو۔ تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ تاجر کو چاہیے اپنی تجارت میں اخلاق کی اعلیٰ مثال پیش کرنے کی ضرورت ہے، اخلاق کی اعلیٰ مثال پیش کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ قیامت کے دن جب حشر ہوگا ان تاجروں کا تو گنہگاروں کی صفوں میں ان کا شمار ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ خصوصاً تجارت کے میدان میں خشیت الہی کو اپنانے کی ضرورت ہے، تجارت کے میدان میں نیکوکاری کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور تجارت کے میدان میں سچائی کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور تجارت کے میدان میں شبہات سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ جو مال حاصل کرنے یا مال جمع کرنے کی نیت سے حلال و حرام کی تمیز نہیں کر پاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین وان الحرام بین، بے شک حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے امت محمدیہ کو آگاہ کر دیا کہ حرام مال کون سا ہے اور حرام اشیاء کون سی ہیں جن سے ہر تاجر کو دور رہنے کی ضرورت ہے۔ حلال و حرام سے ہٹ کر ایک اور شے ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، وہ شبہات ہے دوستو، وہ شبہات ہے۔ اگر آپ کو کسی معاملہ کو انجام دیتے ہوئے اگر آپ کو شبہ لاحق ہو، یعنی جسے ہم ڈاؤٹ کہتے ہیں، آپ کو پتا نہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے، تو ایسی صورت میں تاجر حضرات پر ذمہ داری ہے کہ علماء سے رجوع کریں، علماء حق سے رجوع کریں اور پوچھ لیں کہ اس تجارت کا تعلق حرام سے ہے یا حلال سے ہے، اور پوچھنے کے بعد جب آپ کے سامنے دلائل کی روشنی میں بات واضح ہو جائے، آپ جو تجارت کرنا چاہتے ہیں وہ حلال تجارت ہے، اس کے بعد آپ تجارت کے میدان میں آگے بڑھیے۔ لیکن اگر آپ سے اس بات کی وضاحت ہو جائے کہ وہ چیز حرام ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس میدان میں قدم رکھنے سے آپ کو زیادہ منافع حاصل ہوگا اور زیادہ فائدے آپ کو حاصل ہوں گے اور بہت کم وقت میں آپ مالدار بن جائیں گے، لیکن آپ کے سامنے اس بات کی پوری وضاحت کی گئی کہ جس میدان میں آپ قدم رکھنا چاہتے ہیں وہ حرام میدان ہے اور حرام تجارت ہے۔ یاد رکھیں اللہ سے ایسی صورت میں ڈرنے کی ضرورت ہے، ورنہ بہت سارے لوگوں کے قدم پیسوں کے معاملے میں پھسل جاتے ہیں دوستو۔ بہت سارے لوگوں کے قدم جب پیسے کی بات آتی ہے تو ان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں اور ان کے قدم پھسل جاتے ہیں، اور خصوصاً شبہات سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجارت کے معاملے میں ہمیشہ یقین کو اپنایا کرو، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، دع ما یریبک، کہ جس سلسلے میں آپ کے دل میں کھٹک ہو، جو تجارت آپ کر رہے ہیں یا جہاں
بچانا، اس میں آپ کے ایمان کی سلامتی ہے، اس میں آپ کے عزت کی سلامتی ہے دوستو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، اور جس نے شبہات سے اپنی زندگی کے دامن کو محفوظ کر لیا تو اس کا ایمان بھی محفوظ ہے اور اس کی عزت و آبرو بھی محفوظ ہے، اس کی عزت و آبرو بھی محفوظ ہے اور اس کا ایمان بھی محفوظ ہے۔ اور خصوصاً آج کے اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بہت سارے لوگ اپنے پیسے انویسٹ کرتے ہیں، جسے شریعت کی نگاہ سے اگر ہم دیکھیں اسے بڑے مزاربہ کہتے ہیں۔ مزاربہ کہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ اور دوسرے کی محنت، آپ کا پیسہ ہوگا اور دوسرے آپ کے پیسے کو لے کر اگر وہ تجارت کرتے ہیں تو اسے مزاربہ کہتے ہیں، اور شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، اور شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، اسے ہم بے مزاربہ کہتے ہیں۔ آپ پیسے کہیں انویسٹ کریں اور وہ آپ کے پیسے کو لے کر تجارت کریں، جسے ہم جو ہے رزق حلال کہتے ہیں، یا تو حلال راستے میں اگر آپ کے پیسے کو لگاتا ہے اور جو منافع آتا ہے، جو فائدہ، جو پروفٹ آتا ہے، اگر دونوں کے درمیان پرسنٹیج کے اعتبار سے تقسیم ہو کہ محنت کرنے والے کو 60% ملے گا اور پیسے انویسٹ کرنے والے کو 40% ملے گا، تو شریعت اس کی پوری اجازت دیتی ہے۔ اور یہ شکل بالکل درست نہیں ہے دوستو۔ آپ نے کہیں پر پیسے لگایا اور ماہانہ اس نے فکس کر دیا کہ ہم ماہانہ 1 لاکھ روپے کے بدلے آپ کو 5,000 روپے دیں گے، تو سمجھ لیجیے کہ یہ حرام کمائی ہے، یہ بالکل حرام کمائی ہے۔ تو بے مزاربہ میں فکس نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ جو پروفٹ ہوگا اس کو پرسنٹیج میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور پرسنٹیج کو مقرر کرنے میں دونوں آپس میں آزاد ہیں، چاہے تو 50% جو ہے تقسیم کریں یا 60 اور 40% اپنے ثواب دین کے مطابق تقسیم کر سکتے ہیں پرسنٹیج۔ لیکن اگر بالضبط یا بالتحدید اگر یہ فیصلہ کر لیا جائے آپ 1 لاکھ روپے دیجیے، میں ماہانہ آپ کو 5,000 روپے دیتا ہوں، یہ جو فکس کرتے ہیں یہ فائدے، یہ بالکل غلط ہے دوستو۔ شریعت کی روشنی میں یہ بالکل حرام کمائی ہے اور اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر ماہ جیسے فائدہ حاصل ہوگا، جیسے پروفٹ حاصل ہوگا، تو اس کے اعتبار سے دونوں کے درمیان تقسیم کرنا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ لیکن آج کے اس ماحول میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیسے کو کمانے اور پیسے کو حاصل کرنے کی لالچ میں کتنے ایسے لوگ ہیں جہاں پر اپنے پیسے لاکھوں کروڑوں روپے ایسے مقام پر لگا لیتے ہیں کہ جہاں پر آپ اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ کو پتا ہی نہیں کہ وہ کون سی تجارت کرتے ہیں، حلال تجارت کرتے ہیں یا حرام تجارت کرتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی تحقیق کیے بغیر کہ سب جا کر اپنا پیسہ انویسٹ کر دیتے ہیں، اور بس دل میں یہی خواہش ہے کہ ماہانہ ہمیں اتنے 1000 روپے ملیں گے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ مال ایک ایسی چیز ہے جس کو حاصل کرنے کے سلسلے میں بہت سارے لوگوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے قدم پھسل جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اپنے آپ کو قابو میں کرنے کی ضرورت ہے۔ شریعت ابھارتی ہے کہ آپ محنت کریں، آپ تجارت کریں، رزق حلال کی کوشش کریں اور حلال کمائی آپ کی زندگی میں آئے۔ شریعت اسی پر ابھارتی ہے دوستو، اور حرام کمائی کی جتنی شکلیں آج کی اس دنیا میں رائج ہیں ان تمام سے بچنے کی ضرورت ہے۔ خاص کر سٹیز کی حالت بہت ہی بری ہے دوستو، ہر کوئی اپنی ایک دکان کھول دیتا ہے، ہر کوئی اپنی ایک کمپنی کھول دیتا ہے، اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی نیت سے اور لوگوں کا مال ہڑپ کرنے کی نیت سے گویا کہ بے مزاربہ، جیسے میں نے کہا ایک آدمی کا پیسہ اور دوسرے آدمی کی کمائی محنت ہوتی ہے، تو اس نام پر لوگوں کا مال لیتے ہیں اور اس کا ٹائٹل لیتے ہیں حلال تجارت، اور ہم حلال کمائی کماتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہمارے کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے اپنے پیسے گوا دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نعمت البدل عطا فرمائے کہ اور ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ پیسے کو صحیح مقام پر صرف کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور پیسے کو صحیح مقام پر لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح سے پیسے کو حلال راستے سے کمانے کی رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ حلال کمائی یہ بہت بڑی نعمت ہے دوستو، حلال کمائی یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اے پروردگار میں تجھ سے حلال کمائی طلب کرتا ہوں۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا ورزقا طیبا کے لیے الفاظ آتے ہیں، ہم اللہ سے مانگتے ہیں اے پروردگار ایسا علم عطا فرما جو فائدہ بخش ہو، جو نفعمند ہو، اور ایسی روزی عطا فرما جو پاک ہو، جو بالکل حرام سے بالکل پاک ہو، ایسی روزی عطا فرما۔ یہ ہم اللہ سے مانگنا چاہیے، خاص کر ایسے پرفتن دور میں جہاں پر حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہو پا رہی ہے، جہاں لوگ حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں کر پا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم میں سے ہر ایک کو حلال راستہ اپنانا اور حلال تجارت اپنانا یہ وقت کا بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور اسی طرح تجارت کرتے ہوئے
اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اگر آپ سے کسی نے تجارت کی، کوئی چیز اگر آپ سے لے لی، تو شریعت اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ اگر وہ مال یا وہ چیز جسے دوسرے شخص نے خریدا ہے، جسے سیکنڈ پرسن نے خریدا ہے، اگر وہ آپ کے پاس لا کر لوٹانا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں شریعت یہ لازم نہیں کرتی ہے کہ اس چیز کو آپ قبول کریں، لیکن شریعت یہ تعلیم دیتی ہے کہ آپ اسے قبول کریں، یہ بہتر ہے۔ پتہ نہیں اس کی کیا مجبوری ہے، اس نے خرید لیا لیکن بعد میں اسے پیسے کی ضرورت ہوئی اور اس چیز کی ضرورت نہ ہوئی جو چیز کی اس نے آپ سے خریدی ہے، تو کوشش کیجیے دوستوں کہ وہ چیز آپ اس سے لے لیں اور پیسے لوٹا دیں۔ اور کیا خوشخبری سنائی گئی اس عمل پر، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقال مسلما بیعتہ اقال اللہ عثرتہ، کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کے تجارت کو اگر فسخ کر دیا، اس نے اس مال کو واپس لے لیا اور پیسے واپس کر دیا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی لغزش کو معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور ایسے مسلم کی روایت ہے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جب کوئی معاملہ کر لیتے ہیں اور جب واپس دینا چاہتے ہیں اور انہیں پتا ہے اگر میں واپس لے لوں تو کوئی دوسرا مجھ سے خرید لے گا، لیکن پھر بھی اس کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، اور تجارت کے میدان میں سامنے والے کی مجبوری کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے دوستو۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہمیں، کہا کہ لا یحتکر الا خاطئ، کہ بعض لوگ مال کو اسٹاک کر کے رکھ لیتے ہیں، پتہ ہے کہ چند مہینوں کے بعد اس مال کی ضرورت پڑے گی اور لوگوں کو اس مال کی ضرورت پڑے گی، تو اس مال کو اسٹاک کر کے رکھ لیتے ہیں، اور جب لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اور لوگوں کو اس کی سخت ضرورت ہوتی ہے تو اتنی مہنگی قیمت میں اسے بیچتے ہیں کہ سامنے والا کی ضرورت کی وجہ سے اس مہنگی قیمت پر لینے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ آپ کو اللہ کے پاس جواب دینا ہے، اور کسی مسلمان یا کسی شخص کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھانا ایک کامل اور مسلمان تاجر کی یہ پہچان نہیں، بلکہ مسلمان تاجر کی یہ پہچان ہے کہ سامنے والے کے بعد اپنے اخلاق کا اعلیٰ نمونہ وہ پیش کرتا ہے، اپنے اخلاق کی اعلیٰ مثال وہ پیش کرتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ جب اپنے مال کو بیچتے ہیں، اپنے مال کو فروخت کرتے ہیں، تو سامنے والے کی مجبوری اور سامنے والے کی تنگ دستی اور سامنے والے کی ضرورت کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے دوستو، بلکہ شریعت تو ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے ایسے موقع پر سامنے والا مجبور ہے، لاچار ہے، ضرورت مند ہے، محتاج ہے، آپ کے اخلاق کا یہ تقاضا ہونا چاہیے کہ آپ اس کے ساتھ کچھ نرمی کا معاملہ کریں، اس کے ساتھ کچھ اور قیمت کو کم کر دیں، دیگر معاملات میں اللہ تعالیٰ آپ کی تجارت میں برکت عطا فرمائیں گے۔ تو شریعت کی تعلیم ہے دوستو کہ ہم کسی کی مجبوری کا غلط اور ضرورت کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اور اسی طرح سے بعض لوگ تجارت کرنا چاہتے ہیں، لیکن تجارت کرتے ہیں تو جس وقت کا انتخاب کرتے ہیں وہ وقت ان کے لیے مناسب نہیں ہوتا ہے، اور تجارت کرتے ہوئے کون سا وقت ہمارے لیے مناسب ہے، شریعت اس کی طرف بھی رہنمائی کرتی ہے دوستو۔ صبح سویرے تجارت کیا کریں، فجر کے بعد تجارت کیا کریں، اور نماز فجر کی پابندی ہو، اور نماز فجر کے بعد اگر ہم نے تجارت کی، اگر ہم نے اپنا کام شروع کیا، اس کام میں اللہ برکت عطا فرماتے ہیں، اس تجارت میں اللہ برکت عطا فرماتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیتے ہوئے آپ نے فرمایا اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے پروردگار میری امت کو برکت عطا فرما۔ کس میں؟ صبح سویرے جو تجارت کی جاتی ہے، صبح سویرے جو کام کیا جاتا ہے، آپ اندازہ کر کے دیکھیے، آپ تجربہ کر کے دیکھیے کہ صبح سویرے آپ جو کام نمٹانا چاہتے ہیں اس کام میں بڑی عجیب و غریب برکت ہوا کرتی ہے۔ اور طلبہ اگر ہوم ورک کرنا چاہتے ہیں تو نماز فجر کے بعد جا کر ہوم ورک کیا کریں، دیکھیں کہ مختصر وقت میں آپ کتنا بڑا کام کر دیتے ہیں۔ عجیب و غریب برکت ہوتی ہے دوستو فجر کے بعد عجیب و غریب برکت ہوتی ہے، اور یہ خود ہمارے پیارے حبیب کی دعا کا نتیجہ ہے۔ آپ نے دعا دیتے ہوئے فرمایا اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے پروردگار میری امت کو صبح سویرے برکت عطا فرما۔ تو صبح سویرے برکت، صبح سویرے تجارت کرے، صبح سویرے اپنے کام کا آغاز کرے، تو اس کے لیے نماز فجر کی پابندی ضروری ہے۔ اور وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس قوم کو سورج کی روشنی بیدار کرتی ہے، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے، وہ قوم کامیاب ہوگی دوستو جو صبح سویرے سورج طلوع ہونے سے پہلے جو بیدار ہو جائے، یہی قوم کامیاب ہوتی ہے۔ اور اسی قوم کے سارے معاملات صحیح ہوتے ہیں، تو اسی
वसीले तिजारत करते हुए इसका भी लिहाज करें। आप नमाज फजर की पाबंदी करें, उसके बाद अपनी तिजारत शुरू करें। देखें कि चंद दिनों में कैसी बरकतें आपकी जिंदगी में आती हैं। बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, पैसे लगाते हैं, अपने पसीने बहाते हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, कोई नतीजा नहीं निकलता है। लेकिन इस तरह के अगर मामला का हमने पासो लिहाज किया, उसके बाद देखें कैसी अजीब और गरीब बरकतें हमारी तिजारतों में हुआ करती हैं। और इसी तरह से तिजारत करते हुए इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि दूसरों को धोखा देना, दूसरों को धोखा देना और दूसरों के माल को हड़प कर लेना, ये हमारा मकसूद नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे लोग तिजारत करते हुए जो हमारे अपनी बस्ती और हमारे अपने माशरे का भी एक आम रवाज है, आप अपनी वो चीज बेचना चाहते हैं और बेचने के लिए आप कसम का सहारा लेते हैं। अल्लाह की कसम, मैंने चीज इतने में खरीदी है। अल्लाह दोस्तों, कभी झूठी कसम मत खाया कीजिए। तिजारत में कभी झूठी कसम मत खाया कीजिए। आप चाहते हैं कि आपकी वो चीज बिक जाए, आप सच्चाई का रास्ता अपनाइए, गरचे देर सही, लेकिन आपकी तिजारत में अल्लाह जरूर बरकत फरमाएंगे। लोग ये चाहते हैं कि चीज बहुत जल्द खत्म हो जाए, हमारे अपनी तिजारत में बरकत आ जाए और हम जो है ज्यादा फायदा हासिल कर लें, इसलिए झूठी खस्में खाते हैं। और जब खस्में खाई जाती हैं तो सामने वाला मुतासिर हो जाता है कि नहीं, सामने वाला मुतासिर हो जाता है और आपकी बात मान लेता है और आप ये समझते हैं कि मैंने झूठी कसम खाकर अपनी तिजारत में मैंने बहुत बड़ा फायदा हासिल कर लिया। और इस हदीस को सामने रखिए कि ये हदीस हमें इस बात पर उभारती है कि हमें तिजारत के मैदान में कभी झूठी कसम नहीं खानी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामती वला यंज़ुरु इलैहिम वला युज़क्कीहिम। तीन ऐसे लोग हैं कल क़ियामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उनकी तरफ नज़र रहमत नहीं फरमाएंगे। नज़र रहमत की नजर से अल्लाह उनकी तरफ नहीं देखेंगे, अल्लाह उन्हें बात नहीं करेंगे और अल्लाह ताला उनसे बात नहीं करेंगे। तीन आदमी हैं जिनसे अल्लाह ना बात करेंगे, ना उनको पाक करेंगे, ना उन पर नजर रहमत फरमाएंगे। सहाबी रसूल अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, ये बातें आपने 3 मरतबा आपने फरमाई। और सही मुस्लिम की रिवायत है, मैंने कहा अल्लाह के रसूल से, खाबू व खसिरू मन हुम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल वो लोग नाकाम हो, नामुराद हो, कौन है अल्लाह के रसूल? ये 3 लोग जिनसे अल्लाह बात नहीं करेंगे क़ियामत के दिन, जिनकी तरफ नज़र रहमत नहीं फरमाएंगे, वो कौन 3 लोग हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-मन्नान वल मुस्बिल अल मुनफिक़ु सिलअतिही बिल हल्क़िल काज़िब। आपने फरमाया वो बंदा जो सदका करने के बाद लोगों के पास बोलकर बताता है, एहसान जतलाता है, एहसान जतलाने वाले के पास भी अल्लाह ताला बात नहीं करेंगे। और कहा अल मुस्बिल, वो मर्द हज़रात जो अपने कपड़े टखने के नीचे लटकाते हैं, ऐसे लोगों से भी अल्लाह ताला बात नहीं करेंगे। और तीसरे आदमी के बारे में आपने फरमाया, अल मुनफिक़ु सिलअतहु बिल हल्क़िल काज़िब, वो बंदा जो अपने सामान को बेचता है, जो अपने सामान को फरोख्त करता है झूठी कसम खाकर, ऐसे बंदे की तरफ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन नज़र रहमत नहीं फरमाएंगे। तो लिहाजा तिजारत एक इबादत है दोस्तों, उसे इस्लामी तालीमात की रोशनी में अदा करने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस्लामी तालीमात को मद्देनजर रखते हुए तिजारत करने की तौफीक अता फरमाए, हलाल कमाई को अपनाने की तौफीक अता फरमाए और हराम कमाई और हराम की जितनी शक्लें आज की सोसाइटी में राइज हैं, उन तमाम शक्लों से रब्बुल आलमीन हम में से हर एक को अपनी जिंदगी के दामन को महफूज करने की तौफीक अता फरमाए। அல்லாஹ்வின் இஸ்லாமிய மார்க்கம் ஒரு சிறந்த மார்க்கமாக இருக்கின்றது. இஸ்லாமிய மார்க்கத்தின் ஒரு சிறப்பு அம்சம் என்னவென்றால், இஸ்லாமிய மார்க்கம் மோமின்களை, முஸ்லிம்களை வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் நாங்கள் எப்படி வாழ வேண்டும் என்று மிக அழகான முறையில் போதிக்கின்றது. ஒரு மூமினின் வணக்க வழிபாடுகள் எப்படி இருக்க வேண்டும், ஒரு மூமினின் வணக்க வழிபாடுகள் எப்படி இருக்க வேண்டும், ஒரு மூமினின் செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று இஸ்லாமிய மார்க்கம் தெளிவான முறையில் போதிக்கின்றது. ஆகவே ஒவ்வொரு முஸ்லிமும், ஒவ்வொரு மூமினும் முயற்சி செய்ய வேண்டும். வணக்க வழிபாடுகள் இருந்தாலும் சரி, செயல்பாடுகள் இருந்தாலும் சரி, இஸ்லாமிய போதனைகளை கடைபிடிப்பதற்காக ஒவ்வொரு முஸ்லிமும் முயற்சி செய்ய வேண்டும். குறிப்பாக இந்த வியாபாரம், இந்த விஷயத்தில் நாங்கள் சற்று கவனம் செலுத்த வேண்டும். இன்றைய காலத்தில் சில முஸ்லிம்கள் இருக்கின்றார்கள், குழுக்கள் வாங்குதல் என்ற
என்ற விஷயத்தில் அலட்சியமாக இருக்கின்றார்கள். செல்வத்தை சேகரித்துக் கொள்ள வேண்டும், அதிகமான முறையில் நாங்கள் செல்வத்தை சேகரித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு ஹலால் ஹராம் என்ற விஷயத்தை எண்ணாமல் நிறைய மக்கள் குடுக்கல் வாங்குதல் விஷயத்தில் இஸ்லாமிய போதனைகளை புறக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்கள். ஆகவே இந்த வியாபாரம் இந்த விஷயத்திலும் நாங்கள் இஸ்லாமிய போதனைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும். குறிப்பாக ஹலால் என்ன, ஹராமான காரியங்கள் என்ன என்று தெரிந்து நாங்கள் வியாபாரம் செய்ய வேண்டும். அப்பொழுதுதான் வியாபாரத்தில் இறைவன் பரக்கத்தை ஏற்படுத்துவான். பரக்கத்தை நீங்கள் பெற வேண்டும் என்றால், வியாபாரத்தில் நீங்கள் பரக்கத்தை பெற வேண்டும் என்றால், உங்களுடைய செல்வங்களில், உங்களுடைய சந்ததிகளில், உங்களுடைய வியாபாரத்தில் நீங்கள் பரக்கத்தை பெற வேண்டும் என்றால் நீங்கள் உண்மையான வழிகளை நீங்கள் கடைபிடிங்கள், சரியான பாதையை நீங்கள் கடைபிடிங்கள் என்று நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் போதிக்கின்றார்கள். எத்தனை மக்கள் இருக்கின்றார்கள், வியாபாரம் செய்தால் அந்த விஷயத்தில் அவர்கள் ஹராமான காரியங்களில் ஈடுபடுகின்றார்கள், பிறர் மக்களை மோசடி செய்கின்றார்கள். வியாபாரத்தில் மோசடி செய்வது மார்க்க அறிஞர்கள் கூறுகின்றார்கள் இது ஹராமான ஒரு செயலாக இருக்கின்றது, மேலும் இது குனாஹ் கபீரா, அதாவது ஒரு மிகப்பெரிய பாவம் என்று மார்க்க அறிஞர்கள் கூறுகின்றார்கள். வியாபாரத்தில் மோசடி செய்வது, எத்தனை வியாபாரிகள் இருக்கின்றார்கள், அவர்கள் இந்த வியாபாரத்தில் மோசடி செய்யக்கூடிய எத்தனை மக்கள் இருக்கின்றார்கள், போய் பேசக்கூடியவர்கள் எத்தனை. நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள், வியாபாரம் செய்யக்கூடியவர்கள் தன்னுடைய வியாபாரத்தில் உண்மையை கடைபிடித்தால், மேலும் தெளிவான முறையில் அவர்கள் வியாபாரம் செய்தால், அந்த ஒரு பொருளில் ஏதாவது ஒரு தீமை இருந்தால் அதை வெளிப்படையான முறையில் அவர்கள் எடுத்து வைத்தால் அல்லாஹ் அவர்களுடைய வியாபாரத்தில் பரக்கத்தை ஏற்படுத்துவான் என்று நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள். மேலும் எவர்கள் வியாபாரத்தில் போய் பேசுகின்றார்களோ, வியாபாரத்தில் பிற மக்களுக்கு அவர் துரோகம் கொடுக்கின்றார்களோ, மோசடி செய்கின்றார்களோ, அவர்களுடைய வியாபாரத்தில் இறைவன் பரக்கத்தை கொடுக்க மாட்டான் என்று நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எச்சரிக்கை செய்கின்றார்கள். குறிப்பாக இன்றைய காலத்தில் முஸ்லிம்களில் பலர் வியாபாரம் இந்த விஷயத்தில் மிக அலட்சியமாக இருக்கின்றார்கள். ஆகவே நாங்கள் வியாபாரம் செய்யும் பொழுது, வணக்க வழிபாடுகளில் ஈடுபடும் பொழுது ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் இஸ்லாமிய போதனைகளை, மார்க்க போதனைகளை கடைபிடித்து நாங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொண்டால் இந்த உலக வாழ்க்கையிலும் இறைவன் வெற்றியை கொடுப்பான், மேலும் நாளை மறுமை நாளிலும் வெற்றி இருக்கின்றது என்று நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறியிருக்கின்றார்கள். ஆகவே எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, வியாபாரம் இது ஒரு அல்லாஹ்வுடைய ஒரு மிகப்பெரிய அருட்கொடை. வியாபாரம் அல்லாஹ்வுடைய ஒரு மிகப்பெரிய அருட்கொடை. இந்த வியாபாரத்தை நாங்கள் இபாதத்தாக மாற்ற வேண்டும் என்றால் இஸ்லாமிய போதனைகளை கடைபிடிப்பது இன்றைய காலத்திலே மிக மிக அவசியமாக இருக்கின்றது. ஆகவே நம்மில் ஒவ்வொருவரும் வியாபாரம் இந்த விஷயத்தில் ஹலாலான பாதைகளை கடைபிடிப்பதற்காக இறைவன் நம் அனைவருக்கும் பாக்கியம் தருவானாக. ஆமீன். அகூலு கௌலி ஹாதா வ அஸ்தக்ஃபிருல்லாஹ லி வ லக்கும் வ லிஸாயிரில் முஸ்லிமீன மின் குல்லி தம் ஃபஸ்தக்ஃபிரூஹு இன்னஹு ஹுவல் கஃபூருர் ரஹீம். إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله رحمني ورحمكم الله، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا